بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ٹاک ود حیدر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سول سرونٹس اور ان سے متعلق قوانین کے بارے میں۔ یہ موضوع ہر ایک ملازم کے لیے اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سرکاری ملازمتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سول سرونٹ، جسے عرف عام میں سرکاری ملازم کہا جاتا ہے، اس کی مختلف سروس قوانین میں تعریف کا جائزہ لیں گے۔ ہم سول سرونٹ کو قانون سول ملازمین 1973، سروس ٹریبیونلز ایکٹ 1973، پنجاب سول ملازمین ایکٹ 1974، بلوچستان سول ملازمین ایکٹ 1974، سندھ سول ملازمین ایکٹ 1973، خیبر پختونخوا سول ملازمین ایکٹ 1973 میں دیکھیں گے کہ ان قوانین میں سول سرونٹس کی کیا تعریف کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی 5 اہم اقسام یہ ہیں: سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ، نیم گورنمنٹ سرونٹ، کنٹریکٹ ملازم، ایڈ ہاک ملازم۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع خاص طور پر سول سرونٹ ہے۔ سول سرونٹ ایکٹ 1973 سب سے اہم سروس قانون ہے۔ اس میں سول سرونٹ کی ایک جامع تعریف سیکشن 2B میں یوں کی گئی ہے کہ سول سرونٹ سے مراد ایسا شخص جو کسی کل پاکستان سروس یا سول ملازمت وفاق کا رکن ہو یا وفاقی امور سے متعلق کسی سول اسامی پر مامور ہو، بشمول ایسی کوئی اسامی جس کا تعلق دفاع سے ہو، لیکن اس میں مندرجہ ذیل شامل نہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو کسی صوبے یا دیگر اتھارٹی کی طرف سے وفاق میں ڈیپوٹیشن پر ہو، یا ایسا شخص جو ورک چارج بیس ملازم ہو، یا ایسا شخص جسے کانٹیجنسی سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو ایکٹ کارخانہ جات 1934 یا ایکٹ معاوضہ کارکنان 1923 میں بیان کردہ تعریف کے مطابق مزدور یعنی ورکر یا کارکن ورک مین ہو۔ اب ہم چند اہم قوانین پر نظر ڈالیں گے جو سول ملازمین کے حقوق اور فرائض کو منظم کرتے ہیں۔ سروس ٹریبیونل ایکٹ 1973 میں بھی سول ملازم کی تعریف دی گئی ہے، جو کچھ یوں ہے کہ سول سرونٹ سے مراد کوئی شخص جو سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے مفہوم کے اندر ایک سول ملازم ہے اور رہا ہے۔ پنجاب سول ملازمین ایکٹ 1974 صوبہ پنجاب کے سول ملازمین کی وضاحت کرتا ہے۔ اس ایکٹ میں سول سرونٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے، سول ملازم سے مراد ایسا شخص ہے جو صوبے کی سول ملازمت کا رکن ہو۔ سول سرونٹ ایکٹ 1973 کی طرح اس میں بھی وہ شخص جو صوبے میں ڈیپوٹیشن پر آیا ہو، کنٹریکٹ پر ہو، یا اجرت کار معاوضہ پر ہو، یا پھر وہ مزدور یا کارکن ہو، ان کو بھی پنجاب سول ملازمین ایکٹ 1974 میں سول سرونٹ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سندھ سول ملازمین ایکٹ 1973 میں بھی سول ملازم کی تعریف دی گئی ہے، جو کچھ یوں ہے کہ سرکاری ملازم کا مطلب ایسا شخص ہے جو سندھ سول سروس کا ممبر ہے۔ دیگر قوانین کی طرح اس قانون میں بھی ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ورک چارج ملازم یا وہ ملازم جن کو کنٹیجنسی سے پیمنٹ کی جاتی ہے یا جو ورکر ہیں یا ورک مین ہیں، ان کو بھی سندھ میں بھی سول سرونٹ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ خیبر پختونخوا سول ملازمین ایکٹ 1973 میں بھی دیگر قوانین کی طرح سول ملازم کی تعریف کی گئی۔ اس قانون کے مطابق بھی ایسا شخص سول سرونٹ ہے جو صوبے کی سرکاری ملازمت کا رکن ہو۔ اس قانون میں بھی دیگر قوانین کی طرح ایسا شخص جو وفاق سے ڈیپوٹیشن پر ہو یا عارضی بنیاد پر ملازم ہو یا مزدور ہو یا ورک مین کی تعریف میں آتا ہو تو اس کو بھی سول سرونٹ
डिक्लेयर नहीं किया गया। बलूचिस्तान सिविल मुलाजमीन एक्ट 1974 में भी दीगर सूबों की तरह सिविल सर्वेंट की तारीफ की गई है, जिसको अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करूं तो ऐसा शख्स जो सूबा बलूचिस्तान की सिविल मुलाजमत का रुकन होगा उसे सिविल सर्वेंट कहा जाता है। और इस एक्ट में भी दीगर सिविल कवानीन की तरह अगर कोई शख्स वफाक से डेपुटेशन पर हो या फिर वो वर्क चार्ज मुलाजिम हो या वर्कमैन हो या वर्कर हो, उनको भी सिविल सर्वेंट नहीं कहा जाता। सिविल सर्वेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ 2022 PLC CS 745 में वजाहत की है कि सिविल सर्वेंट वो शख्स होता है जिसे मजाज अथॉरिटी यानी सूबाई या वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुकर्रर तरीके के मुताबिक कानूनी अमल की पैरवी करते हुए और मुकाबले के अमल से गुजरने के बाद मुलाजमत दी गई। सिविल सर्वेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 PLD 602 केस लॉ में कहा है कि ऐसा शख्स जो कुल पाकिस्तान सर्विसेज का रुकन हो या जो वफाकी हुकूमत का सिविल सर्वेंट हो या जो वफाक के मामलात से मुतल्लिक किसी सिविल पोस्ट पर फाइज हो, बशमूल ऐसी कोई पोस्ट जो दिफा से मुतल्लिक हो, तहम दर्जेल इकसाम को सिविल सर्वेंट की तारीफ से वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है। कंट्रैक्ट मुलाजमीन, डेपुटेशन पर आए हुए मुलाजमीन और वो मुलाजमीन जो कंटीजेंसी फंड से अदायगी पाते, वर्कर या मजदूर जैसा कि फैक्ट्री एक्ट 1934 या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में बयान किया गया। अदालत ने यह भी वजाहत की है कि अगरचा सिविल सर्वेंट को आइन के आर्टिकल 260 के तहत सर्विस ऑफ पाकिस्तान की वसी तारीफ में शामिल किया गया है, लेकिन हुकूमत की खिदमत करने वाला हर शख्स सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के तहत सिविल सर्वेंट नहीं होता। नाजरीन, आज हमने सिविल सर्वेंट, उनकी इकसाम और मुख्तलिफ कावानीन पर बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरह करम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सवालात और तबसरे का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।